حضرت میرا سوال یہ ہے کہ تقلید کیوں ضروری ہے اور تقلید کی کیا تعریف ہے؟ #. کرنا۔ دیکھیے، اس میں یاد رکھیں کہ تقلید کس کے لیے ضروری ہے اور تقلید کا حکم کیا ہے اور تقلید کے بارے میں جو دلیل ہے وہ کہاں سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ایسے اشخاص سے پوچھے جو علم جانتے ہوں اگر آپ نہ جانتے ہوں۔ اس سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے جو علم جانتے ہو، جن کے بارے معلوم ہے کہ رسوخ فی العلم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ، اور قرآن پاک میں ہم بھی جب دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے کون مراد؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں بھی یہ ائمہ آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنے سے زیادہ جو جاننے والے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں جو چیز واضح ہے ان میں تو ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم سے جو ہمیں مسئلہ سمجھ آتا ہے، احادیث سے جو سمجھ آتا ہے، ہم اس میں کسی چیز کی یعنی کسی بھی امام ہو یا کوئی بھی جاننے والا اس کی تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن میں حکم ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم اور احادیث میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہر کوئی بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ مثلا آپ لیجئے، قرآن کریم میں ہی کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جس میں اجمال ہوتا ہے، جس کی وضاحت کی ضرور ہوتی ہے، کوئی علت ایسی ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، کوئی علت ایسی ہوتی ہے جو مخفی ہوتی ہے، جو ہر بندہ اور ہر شخص سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد کو تیار کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد اور بے انتہا صلاحیت سے نوازا، جو رسوخ فی العلم تھے، ہر چیز پر ان کی نظر تھی۔ وہ مسائل جو قرآن و احادیث میں تھے لیکن ہمیں نہیں دکھے، ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے، انہوں نے ان مسائل کو نکالا اور پھر انہوں نے اس پر قیاس کیا اور سوچا، اور وہ احادیث میں ہی تھے۔ یا ایسا کہ جو ناسخ تھا منسوخ تھا، کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے اور علت کیا ہے۔ مثلا ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی علت ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایسے کوئی مسئلہ جس میں علت ہے وہی علت اس میں پائی جاتی ہے، اتنا رسوخ ہمیں نہیں تھا، اتنا علم ہمیں نہیں تھا، پھر ہم نے ان کی اتباع کی جن کو اللہ نے یہ چیزیں بخشی تھی۔ وہ کون تھے؟ ائمہ کرام۔ انہوں نے اس میں غور و فکر کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے مسائل نکالے اور پھر ان مسائل میں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ چیز جو قرآن کریم میں تھی لیکن رسوخ فی العلم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو نہ نکال پائے، یا وہ چیز جس میں اجمال تھا، یا ایسی کوئی علت تھی جو ظاہر نہیں تھی، مخفی تھی، تو ایسے علت میں ان تمام مسائل میں ہمیں ایسے کی ضرورت تھی ہم جس کی اتباع کریں، اس کی اتباع میں چلیں۔ اس کا حکم تو قرآن پاک میں ہے ہی، احادیث پاک میں بھی ہے، اور یہ قیاس کیوں کیا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اس لیے ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی شخص ہے جو خود رسوخ فی العلم ہو تو تقلید نہ کرے۔ لیکن اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید ہی کرے۔ اور اگر دیکھیں اب تاریخ میں بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں جو مقلد ہی رہے ہیں، اور آج تو ہر بندہ اپنے خواہشات کے اعتبار سے ہی مسائل بتائے گا۔ اس وجہ سے آج ضروری ہے ہم کسی کی تقلید کریں، ایسے اشخاص نہیں کہ جو آج کے دور میں اٹھے اور پھر وہ ایسا ہو کہ جو اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہو اس کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اس وجہ سے اس وقت پورے امت کا اجماع ان 4 اماموں پر ہے، ہمیں چاہے کہ ان کی تقلید کریں، ان میں سے ایک کی تقلید بیک وقت آپ ایک ہی کی تقلید کر سکتے ہیں، تقلید کریں تو تاکہ وہ مسائل جہاں تک آپ نہ پہنچ سکے ہیں ان مسائل میں، اور رہا مسئلہ میں نے کہہ دیا جو قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ ثابت ہوں، ان مسائل میں ان کی اتباع نہیں کی جاتی ہے۔